اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک نے ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کہیں غوث اعظم کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی غوث اعظم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کہیں پر امام اعظم کی بات کی جاتی ہے تو بات کی جاتی ہے کہ امام اعظم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اب غریب نواز اگر کوئی کہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو کہے بھائی غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے۔ تو خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کہنا یہ شرک ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہا قوم کو ہر لفظ کے اندر آپ نے ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ ہر لفظ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور لوگوں کو اتنا گمراہ کرتے ہیں کہ جو بات شرک نہیں ہوتی وہ بھی لوگوں کے ذہن میں بطور شرک ڈال دیتے ہیں کہ بھائی غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے، تو خواجہ غریب نواز کیسے ہوئے؟ میں کہتا ہوں حضور والا، صرف اگر آپ جملے پہ غور کریں نا، آپ کو کوئی کتابوں کے حوالے کوئی ریفرنس اس پہ میں بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف اس جملے پہ بات کر رہا ہوں کہ غریب نواز کو آپ گوگل سرچ کریں اور دیکھیں اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے غریب کی مدد کرنے والا۔ تو جو بھی غریب کی مدد کرنے والا ہے اس کو غریب نواز کہا جائے گا، جو بھی غریب کی مدد کرنے والا ہے۔ آپ مسجد کے باہر فقیر کو اگر 10 روپے بھی دیتے تو آپ بھی غریب نواز ہیں۔ اس کے علاوہ جو غریب نواز کہنے پر اعتراض کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، بڑے بڑے جامعات چل رہے ہیں، بڑا بڑا بینر لگا ہوتا ہے کہ غریب طلباء کے لیے جو ہے وہ راشن کی ضرورت ہے، سردیاں ہیں تو بستر کی ضرورت ہے، طعام کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ مدرسے میں قرآن کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت، تو جو بھی آ کے ان غریب طلباء کی مدد کر رہا ہے وہ غریب نواز ہی کہلائے گا کہ وہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو کیا وہاں بھی شرک کیا فتوے لگائیں گے؟ پھر آپ لوگوں سے لینا بند کر دیں، اور جو بھی غریب طلباء کی یتیم ادارے آپ چلا رہے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں شرک اور بدعت کے لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں، آپ یتیم ادارے چلا رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے آپ یتیموں کی جو ہے مفلسی لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یتیم کی مدد کرنا اتنا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سر پر جو شفقت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے اس کو اتنا ثواب ہے، تمام باتیں کرتے ہیں۔ تو وہاں جو یتیموں کی مدد کر رہا ہے اسے غریب نواز ہی کہا جائے گا۔ تو اب یہ بات کہہ دینا، جب خواجہ غریب نواز کو کوئی غریب نواز کہہ دے تو فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیں اور کہتے ہیں بھائی غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں حضور والا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا اور غریبوں سے ہمدردی کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا مسلمان کی مدد کرے، سنی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 6578 صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے راوی حضرت عقیل زہری سے اور وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا۔ جو مسلمان کسی اپنے بھائی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی آزمائش کو دور کرے گا اللہ کل قیامت میں اس مسلمان کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش دور کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غریب کی مدد کرنا، غریب مسلمان کو ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، غریب مسلمان کی حاجات کو دور کرنا، یہ تو حدیث مبارکہ پر عمل ہے۔ تو اگر کوئی حدیث پر عمل کر رہا ہے اور لوگوں میں وہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہو جائے تو آپ اس کو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک اور بدعت کے فتوے لگا دیں۔ اور میں کہا صرف صحیح مسلم نہیں، آپ جامع ترمذی آ جائیں کہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واضح طور پر پورا ایک بر اور صلہ رحمی کے نام سے پورا ایک باب باندھا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جس کے اندر حدیث لے کر آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 1891، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، ومن یسر علی معسر فی الدنیا یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مشکل کو دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا دنیا میں، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ قیامت اور آخرت میں
اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ومن ستر علی مسلم فی الدنیا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرنا، غریبوں سے ہمدردی کرنا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عین عمل ہے، اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ غریب نواز کہلائے کہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں سے ہمدردی کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ حکم لگا دیں کہ نہیں جی یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے اور یہ شرک و بدعت ہے، غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے، کیوں آپ امت کو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیں سنن ابو داود کے اندر حدیث نمبر 1682، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خدر الجنہ وایما مسلم اطعم مسلم علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ وایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقہ اللہ عز وجل من الرحیق المختوم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی جو ہے ایسا مسلمان کے جس کے پاس کپڑے نہ ہو، برہنہ مسلمان کو جو کپڑے پہنائے، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سبز رنگ کا جنتی لباس پہنائے گا۔ غریب سے مدد کرنا اور غریب سے محبت کرنا، اس کی ہمدردی کرنا، اس پہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جو کسی برہنہ مسلمان کو کپڑے پہنائے، یعنی جس کے پاس کپڑے نہ ہو، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سبز جنتی لباس پہنائے گا۔ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو کل قیامت میں اللہ اس کو جنتی پھل کھلائے گا۔ جو کسی مسلمان کو پیاس کے وقت پانی پلائے تو کل قیامت میں اللہ اسے جنتی اعلیٰ قسم کی مشروب شراب پلائے گا۔ تو میرا عزیز دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی غریبوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں تو ان کے گھر پر، ان کے در پر لنگر چل رہا ہے، آج بھی غریبوں کو ان کے در سے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو یہ غریب نواز ہونا گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیسے ہو گیا؟ غریبوں سے مدد کرنا، غریبوں سے ہمدردی کرنا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ عین جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو تمام کتاب صحاح ستہ سے بیان کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف گمراہ کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، اور ہمارے عام مسلمان کے جو اتنا نالج نہیں رکھتے بیچارے، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی آج سے ہم نے غریب نواز نہیں کہنا، کیونکہ غریب نواز تو اللہ ہے۔ بے شک غریب نواز اللہ ہے، سب کو نوازنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں سے محبت کرنے کا جو گوشہ مسلمان کے اندر رکھا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے اندر نرم دلی کا گوشہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کسی غریب سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کسی غریب سے ہمدردی کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ غریب کی مدد کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو غریب کی مدد کرنے والے کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ آپ ہی ذاتی طور پر غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ مدد نہیں کرتا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام غریبوں کی، مساکین کی، یتیموں کی اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت پر عمل کرنے کی، ہدایت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔